بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم وطن گوشت میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ جب محبت میڈیا کے بازار میں ناچتی ہے، جب روحانیت سیاست کی سولی چڑھتی ہے، جب حسن و عشق سسٹم سے بغاوت کرتے ہیں، تب دلوں میں آگ بھڑکتی ہے اور آج دلوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ شوبز، تصوف، سیاست اور محبت کے درمیان جھولتی دل کو داستان آج مسلسل کابر صدیق۔ ایپیسوڈ 1۔ کمال حسن تو یہ ہے کہ اس کی تعریف نہ کرنی پڑے۔ سرمد نے فریہ کو غور سے دیکھتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہا، ظاہر ہے جب حسن دیکھ کر حواس باختہ ہو جائیں تو پھر حسن کی تعریف کے لیے لفظ کہاں سے لائیں گے؟ نیہا ہنسی۔ کیوں سرمد بھائی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اف بھائی، سرمد نے مصنوعی طور پر چہرے پہ تکلیف کے تاثرات پیدا کیے۔ ایک حسین و جمیل روشن مستقبل کے مالک شخص کو تم کس دلگردے سے بھائی کہہ رہی ہو؟ اس لیے کہ میرے جملہ حقوق آپ سے کہیں زیادہ خوبصورت، حسین، جوان عمر اور بہتر مستقبل والے کے نام محفوظ و مامون ہیں۔ تم لوگ بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہو؟ فریہ غصے سے بولی۔ اچھا بابا، غصہ تھوک دو، تم واقعی بہت اچھی لگ رہی ہو، سرمد نے اسے منایا۔ لیکن یہ تو بتاؤ، تم کل فنکشن میں آؤ گی نا؟ نہیں، پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آنا ممکن نہیں۔ کل ہفتہ اتوار کی چھٹی کی وجہ سے پورے 2 دن مل جائیں گے پاپا کے پاس رہنے کو۔ تم اپنے پاپا کو بہت چاہتی ہو؟ ہاں، ان کے علاوہ میرا ہے بھی کون؟ ماما کے بعد انہوں نے مجھے باپ ہی نہیں ماں بن کر بھی پالا ہے۔ ان کی ذرا سی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں باپ کی جان ہوتی ہیں۔ نیہا نے لقمہ دیا۔ اچھا، پھر کل ملیں گے۔ وہ اٹھ گئی اور اس کے ساتھ ہی نیہا بھی اٹھ گئی۔ خدا حافظ، سرمد نے کہا اور وہ دونوں چلی گئیں۔ سرمد نے جاتی ہوئی فریہ کی پشت پر جھولتی چوٹی کو دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی نظروں کی حدود سے باہر ہو گئی۔ سرمد اور وہ شہر کے مشہور ترین کالج میں پڑھتے تھے۔ حالانکہ ان کی اپنی مالی استطاعت اتنی نہیں تھی کہ وہ اس کالج میں پڑھتے تو کیا اس کے اندر آنے کا خواب بھی دیکھ سکتے۔ یہ سب کچھ اچانک ہو گیا تھا۔ یہ شہر کا ایک انتہائی معروف اور انتہائی مہنگا کالج تھا، جس میں داخلہ لینے کا وہی لوگ تصور کر سکتے تھے جن کی آمدنی 6 ہندسوں سے زائد ہو۔ اس کالج میں اظہار رائے، گفتگو اور بحث و مباحثے کو اولیت دی جاتی تھی۔ اس کے طالب علم گفتگو، دلیل، علم، تہذیب اور اعلیٰ اقدار سے مزین ہوتے تھے۔ اس کالج میں نہ صرف پڑھنا بلکہ پڑھانا بھی اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ اس کی وجہ اس سے ملنے والا بھاری مشاعرہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہر استاد اپنی جگہ خود ایک درس گاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ کوئی استاد ایسا نہیں تھا کہ جس کے مضامین اور تحقیقی مقالے عالمی جرنلز میں نہ چھپے ہوں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی تصانیف ملک کے بیشتر اداروں کے نصاب میں شامل رہیں۔ اس کالج کو ایک مشہور و معروف تجارتی گروپ نے قائم کیا تھا۔ اس گروپ کے ٹیکسٹائل کے کارخانے، بجلی کی کمپنی، شوگر ملز اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ ان کی بزنس امپائر ملک کے ہر قابل ذکر شہر میں موجود تھی۔ اس کالج کے قیام کے ساتھ ہی اس گروپ نے الیکٹرانک میڈیا میں بھی اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ شاہوار درانی، جو اس گروپ کے روح رواں تھے، انہوں نے کہا تھا، بدلتی ہوئی دنیا میں ہمیں اگر اپنا آپ منوانا ہے تو پھر ہم کو سچ سے کام لینا ہوگا، سچ کو سامنے لانا ہوگا۔ جب تک ہم اپنا تجزیہ بے رحم نہیں کریں گے، ہم اس ملک کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اتفاق سے اس تقریب میں علی بھی موجود تھا۔ اسی ہوٹل کے ایک ہال میں علی کے مصور دوست راحت قزلباش کی تصاویر کی نمائش ہو رہی تھی۔ وہ نمائش سے گھوم پھر کر اس ہال میں آ گیا جہاں شاہوار درانی پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس وقت کانفرنس میں کئی اخبارات کے پریس رپورٹرز اور میڈیا کے نمائندے کوریج کے لیے موجود تھے۔ ان کے اس فقرے پر علی بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ تمام نگاہیں اس کی طرف گھوم گئیں۔ شاہوار کو یہ مداخلت سخت ناگوار گزری۔ وہ شہرت، دولت اور اختیار کی جس مسند پر فائز تھے، وہاں ان کی مرضی کے مطابق وقت کی قدر و قیمت متعین ہوتی تھی۔ اس با اختیار ہستی کی سنجیدہ گفتگو میں کوئی بے ساختہ قہقہ لگا کر مداخلت کرے، یہ کیسے ممکن تھا؟ مگر پریس کانفرنس کے موقع پر اور اتنے بڑے میڈیا ایونٹ میں انہیں خود پر قابو پانا پڑا۔ پر وہ بہت تحمل سے بولے، آپ کون ہیں اور اس مداخلت کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ بظاہر ان کا لہجہ بہت نرم تھا، مگر اس نرمی میں بھی پیچ و تاب کا تاثر پوری طرح عیاں تھا۔ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا؟ علی مسکرا کر بولا، مگر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو قوم کو دنیا کے مقابل کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اس قوم کے ایک فرد کو اگر آپ کی مجلس میں ہنسی آ جائے تو آپ کا مزاج برہم ہو جاتا ہے۔
تو پھر آپ کے بے رحم تجزیہ کس سے کرنے کی توقع فرماتے ہیں؟ کہ آپ اپنے بے رحم تجزیے اپنا کڑوا سچ زیر لب سنیں گے اور خود ہی اپنے سچ کی داد دیں گے؟ علی کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ ایک لمحے کے لیے جیسے ہر شے ساکت ہو گئی۔ بعض لوگوں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ بھلا یہ کون اجنبی احمق تھا جو ایک ایسے شخصی گفتگو کے بیچ میں بول پڑا تھا کہ جس کے ایک اشارے پر سٹاک ایکسچینج زیرو بم ہو جاتا تھا؟ خود شاہور دورانی کے اندر تک اس کے لہجے کی کاٹ اتر گئی تھی۔ میں نہ تو اخبار پڑھتا ہوں اور نہ ہی ٹی وی دیکھتا ہوں۔ اندھی بہری قوم کو ٹی وی اور اخبار دے بھی کیا سکتا ہے؟ اس لیے میں اس بات سے بھی لا علم ہوں کہ آپ کون ہیں۔ اس اندھی بہری قوم میں جو تھوڑا بہت دیکھ لے اسے اندھوں میں کانا راجا کہتے ہیں۔ وہ بڑی بے نیازی سے بولا۔ تو راجا صاحب آپ فرمائیے کہ آپ اس قوم کے ساتھ کیا نیا گل کھلائیں گے؟ کیا کوئی نیا دام بچھائیں گے آپ؟ شاہور دورانی نے قیامت کا تحمل کیا اور پھر بولے، میں چاہوں گا کہ آپ مجھ سے اس پریس کانفرنس کے بعد ملیں، لیکن مجھے آپ سے ملنے کا قطعاً کوئی اشتیاق نہیں، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا، مگر اس بات سے بے خبر کہ ایک آدمی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ ارے تم کہاں تھے؟ راحت قزلباش نے اچانک عقب سے نمودار ہو کر اس کا بازو پکڑا۔ میں ادھر سے آ رہا ہوں، علی نے اشارہ کیا۔ اسی وقت ایک اور آدمی بھی ان کے نزدیک آ گیا۔ اس نے راحت قزلباش سے بڑی بے تکلفی سے پوچھا، راحت صاحب، آج تو ان صاحب نے قیامت اٹھا دی، ذرا ہم سے ان کا تعارف تو کرا دیں۔ کیوں خیریت؟ راحت کے تیزی سے بڑھتے قدم تھم گئے۔ ایسا کیا ہوا؟ اس نے بے حد حیرت سے پوچھا اور ساتھ ہی استفہامیہ نظروں سے علی کو دیکھنے لگا۔ ارے صاحب، یہ کیا بتائیں گے؟ آج انہوں نے شاہور دورانی کی پریس کانفرنس میں ان کے ایسے لتے لے کہ بس پوچھئے نا۔ نوارد نے راحت قزلباش کو مطلع کیا اور ساتھ ہی کانفرنس کا احوال بیان کر دیا۔ یہ تم نے کیا کیا علی؟ تم جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں؟ راحت کے لہجے میں قدرے تشویش تھی۔ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ تم ان کے کسی مخالف کے کہنے میں آ کر ان کی پریس کانفرنس کو خراب کرنے کے لیے چلے آئے تھے؟ بھائی مجھے ان کی کانفرنس سے کیا غرض؟ میں تو ان کے افکار پراشا پر متوحش ہو گیا تھا کہ وہ بیچارے سچ کیسے کہیں گے اور سچ کہہ کر سچ برداشت کیسے کریں گے۔ اس فضول سے پریکٹس کے نتائج کے حوالے سے مجھے ہنسی آ گئی جو کہ میں روک نہیں سکا۔ ویسے یہ عجیب سی شخصیت کیا کرتی ہے؟ اس کے لہجے میں ہنوز تمسخر تھا۔ راحت قزلباش، اب تو ان کا باقاعدہ تعارف تم پر فرض ہو گیا ہے۔ نوارد نے کہا، یہ میرے بہت ہی عزیز ترین دوست علی ہیں، اور علی یہ آفاق کے چیف رپورٹر فریدی ہیں۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ فریدی نے مسکراتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بھائی جاننے سے پہلے فقط ملنے پر خوشی اگر آپ کو ہوئی ہے تو پھر اچھا ہوا۔ خدا کی قسم، بڑی بھرپور شخصیت ہیں آپ۔ اب تم دونوں کا تعارف ہو گیا تو تم لوگ یہاں بیٹھو، میں ویٹر کو بھجواتا ہوں، مجھے ذرا دیگر مہمانوں سے بھی ملنا ہے۔ راحت ہی کہتے ہوئے تیزی سے اس ہال کی جانب بڑھتا چلا گیا جہاں اس کی تصویروں کی نمائش ہو رہی تھی۔ علی اور فریدی لابی میں بیٹھ گئے۔ فریدی نے اپنا سگریٹ نکالا اور علی کی طرف بڑھایا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ فریدی نے سگریٹ سلگایا اور ایک گہرا کش لیتے ہوئے بولا، کیا کرتے ہیں آپ؟ کچھ نہیں کرتا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ رائٹر ہوں گے یا پھر اکنامکس کے کوئی پروفیسر۔ سمجھ کا کیا ہے، یوں ہی آدمی کو چک پھیریاں دیتی رہتی ہے اور آدمی سمجھ کے مٹکے میں لڑکتا رہتا ہے۔ تو گویا آپ فلسفی ہیں؟ ارے نہیں بھائی، تم مجھے آدمی نہیں سمجھتے کیا؟ تعارف کا دم چلا آدمی سے بڑا ہے کیا؟ اس سے پہلے کہ فریدی کو جواب دیتا ویٹر آ گیا۔ کھانے میں کیا پسند فرمائیں گے آپ؟ اس نے ڈنر کا مینیو آگے رکھ دیا۔ فریدی بغور دیکھنے لگا اور اپنی پسند کی ڈشز لکھوانے لگا۔ اور سر آپ؟ ایک نان اور سادہ پانی، علی نے کہا تو ویٹر کو یقین نہ آیا۔ جی سر، جواباً اس نے اس کو گہری نگاہ سے دیکھا تو وہ کچھ کہے بغیر پلٹ گیا۔ نہ جانا اس کی نگاہ میں کیا تھا۔ فریدی خاموشی سے دیکھتا رہا۔ 10-15 منٹ میں کھانا سرو ہو گیا۔ فریدی بڑی رغبت سے کھانے سے انصاف کرنے لگا۔ علی نے نان اور سادہ پانی کے علاوہ کچھ نہ لیا۔ فریدی نے نوٹ کیا کہ دیگر ڈشز کی طرف اس کی نگاہ تک نہ اٹھی تھی۔ یہ کون آدمی ہے؟ پہلی مرتبہ اس کے اندر حیرت پیدا ہوئی۔ حیرت ہی تعارف کی اصل ابتدا ہے، جاننے کی سچی آرزو ہے۔ علی نے کہا تو فریدی بے ساختہ اچھل پڑا۔ علی اس کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بھوک بڑی ظالم چیز ہے، آدمی کو جانور بنا دیتی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیوں؟ فریدی کے ہونٹوں سے مدھم سی آواز نکلی۔ اس لیے کہ بھوک خوف کو جنم دے کر اس پر حاوی ہو جاتی ہے، سوار ہو جاتی ہے، اور خوف موت کا ہوتا ہے، چھن جانے کا ہوتا ہے۔ لہٰذا کھانے کو بقا کی ضمانت سمجھنے والے، پیسے کی بھوک کو طاقت کی ضمانت سمجھنے والے اس خوف کے باعث ہمیشہ محکوم رہتے ہیں، اور جو ایک بار بھوک کی افریت پہ قابو پا لے پھر بھوک اس کی غلام بن جاتی ہے۔ پھر بھوک اتنا ہی جاگتی ہے جتنا کہ آدمی چاہے۔ پھر آدمی اپنی مرضی سے بھوک کو ٹکڑے کر ڈالتا ہے۔ آپ سچ مچ کو علیحدہ چیز ہیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ میرے اخبار کے لیے کچھ لکھیں۔ میں آپ کی ملاقات اپنے ایڈیٹر سے کرانا چاہتا ہوں۔ آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ آفاق کس قدر معروف اخبار ہے۔ میں نے آپ کا اخبار نہیں پڑھا، میں اخبار پڑھتا ہوں اور نہ ہی ٹی وی دیکھتا ہوں، اس لیے جب میں اخبار پڑھتا ہی نہیں تو اس کے لیے لکھنا بیکار ہے، کیونکہ میں لکھتا بھی نہیں۔ میری عقل جواب دے جائے گی علی صاحب،
کیا مجھے پھر سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے گا؟ اس نے اپنی جیب سے وزٹنگ کارڈ نکالا اور علی کی طرف بڑھایا۔ علی نے ہاتھ آگے نہ بڑھایا اور آسانیت سے بولا، میں آپ کا کارڈ لے کر کیا کروں گا؟ مجھے آپ کے نام اور کام کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کاغذ کے اس ٹکڑے کو ضائع نہ کیجیے۔ فریدی کچھ نہ بولا، چند لمحے خیال سے دانتوں میں پھنسے گوشت کے ٹکڑے نکالتا رہا، پھر ایک سگریٹ سلگائی اور اس کے لمبے لمبے کش لینے لگا۔ علی اٹھ کھڑا ہوا، آپ جا رہے ہیں؟ فریدی بھی کھڑا ہو گیا۔ میں راحت کو کیا بتاؤں کہ آپ کہاں گئے ہیں؟ اسے بتانے کی کیا ضرورت؟ جب میں نہیں ہوں گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ میں نہیں ہوں، اس میں کیا تردد؟ وہ گھوم کر آگے بڑھ گیا بغیر کسی الوداعی کلمات کے۔ فریدی اسے دیکھتا رہ گیا۔ جیسے ہی علی چند قدم آگے گیا، ایک آدمی تیزی سے فریدی کے پاس آ گیا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ ارے رئیس صاحب، آپ تشریف رکھیے، بھلا آپ کو بھی اجازت کی ضرورت ہے؟ فریدی صاحب، مجھے ان صاحب کا مکمل بایو ڈاٹا چاہیے۔ یقیناً آپ انہی صاحب کی بات کر رہے ہوں گے۔ فریدی نے دور جاتے ہوئے علی کی پشت پر نظریں جما کر کہا۔ عین اسی لمحے علی نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے فریدی کے اندر یہ بستگی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ سر جھکا کر رئیس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رئیس بولا، آجن صاحب نے شاہوار دورانی کے پریس کانفرنس میں مداخلت کی جرات کی ہے اور ہمیں ایسے دیوانوں کی ضرورتوں کو سراہنا آتا ہے۔ فریدی نے اس کی بات سنی اور ہنس دیا۔ کیوں فریدی صاحب، کیا کوئی لطیفہ سنایا میں نے آپ کو؟ آپ کو اچانک اس میں اتنی دلچسپی کیوں پیدا ہو گئی؟ پریس کانفرنسوں میں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اس میں اس قدر بر افروختہ ہونے کی کیا بات ہے؟ اس قسم کے معاملات سے نبٹنے کا تجربہ ہے ہمیں، لیکن اس شخص کا انداز اس قدر مختلف ہے کہ شاہوار دورانی اسے ملنا چاہتے ہیں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ شاہوار دورانی جب کسی سے ملنا چاہتے ہیں تو اس سے قبل ان کے سامنے اس کی 7 پشتوں تک کا شجرہ نصب ہوتا ہے۔ میں آپ سے سلسلے میں تعاون چاہتا ہوں۔ اچھا، فریدی نے گہری سانس لی۔ میں دیکھتا ہوں، آپ مطمئن رہیے۔ رئیس اس سے پرجوش مسافہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا پریس کانفرنس کے ہال کی طرف چلا گیا۔ فریدی نے سوچا، علی، مجھے تمہاری کھوج میں آنا ہے۔ تبھی اچانک یوں لگا جیسے کسی طرف سے آواز آئی، آ جاؤ۔ فریدی نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نہ تھا، لیکن اس کو صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ آواز علی کی تھی۔ فریدی اس وقت راحت قزلباش کے اسٹوڈیو میں بیٹھا تھا۔ چار اطراف رنگ، برش، کینوس، مکمل اور نامکمل تصاویر کا ڈھیر لگا تھا۔ راحت قزلباش اس وقت ملک کی ایک معروف ماڈل کا پورٹریٹ بنا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بڑی چابک دستی سے بے رنگ تصویر کو رنگ دے رہا تھا۔ 2-4 ٹچز کے بعد وہ ذرا پیچھے ہٹ کر تصویر کا تنقیدی جائزہ لیتا اور پھر دوبارہ اپنے کام میں لگ جاتا۔ فریدی کافی دیر سے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ بتاؤ، کیا بات ہے؟ راحت نے برش سائڈ پر رکھا اور فریدی کو غور سے دیکھا۔ کچھ نہیں، میں علی کے متعلق جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور اس کا حدود اربہ کیا ہے۔ جو میں کہوں گا تم یقین کر لو گے؟ کوئی انہونی ہوئی ہے؟ ہاں، تم جانتے ہو کہ میں خانے وال کا رہائشی ہوں۔ میں وہاں ایک سائن بورڈ کی دکان پر کام کرتا تھا۔ دکاندار ہم سے اپنی اپنی دکانوں کے بورڈ اپنی من پسند اداکاروں کی تصاویر کے ساتھ بنواتے تھے۔ 2-1 سینما گھروں میں ہمارے ہی بنائے ہوئے بورڈز لگتے تھے، مگر اس کے باوجود کبھی خوشحالی نہیں آئی تھی۔ انہی دنوں ہمارے بچپن کا دوست کراچی سے آیا۔ اس نے کراچی کی خوشحالی کے قصے اس طرح سنائے جیسے وہاں سڑکوں پر نوٹوں کی ٹرینیں چل رہی ہوں، درختوں میں سونے کے سیب لگے ہوں، نلکوں سے دودھ اور شہد آ رہا ہو۔ میری ماں کو اس کی ساری باتیں لالچی اور بکواس لگی، مگر ہم سب دوستوں نے فیکے کو محمد رفیق کہلاتے اور گولڈ لیف کے سگریٹ پیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جو شخص کبھی ہم کو بابو بیڑی پلانے کا روادار نہیں تھا، وہ کراچی کی بدولت خدا ترس ہو گیا تھا، اس لیے کہ کراچی غریب پرور نے اس کو خوشحالی کی صنعت عطا کر دی تھی۔ پھر اسی رات میں کراچی بھاگ آیا۔ یہاں پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ یہاں تو ہوا بھی سانس دینے کا خراج لیتی ہے۔ راہ ذرا ٹھہرا، اتنے میں ایک ملازم ٹرالی کھینچتا ہوا اندر آ گیا جس پر لوازمات سجے ہوئے تھے۔ راحت نے اسے اشارہ کیا تو وہ واپس چلا گیا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر ٹرالی کھینچ لی اور شامی کباب نکال کر ٹرالی فریدی کی طرف کھسکا دی۔ فریدی نے اپنی پلیٹ میں اپنی پسند کی چند چیزیں نکالی۔ پھر کیا ہوا؟ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ میں کام کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا، پھر بمبینو سنیما کے پاس ایک پینٹر نے مجھے رکھ لیا۔ اس زمانے میں وہ مجھے 15 روپے روز دیتا تھا۔ اس نے کمال مہربانی سے مجھے رات میں سونے کے لیے دکان استعمال کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس سے اس کو 2 فائدے تھے، مفت کا چوکیدار مل گیا، 15 روپے میں 24 گھنٹے کا مزدور علیحدہ۔ کبھی کبھی میں گھبرا کر شاہ قاتل کے مزار پر چلا جاتا تھا۔ تم لوگ نہیں جانتے کہ ہمارے دیہاتوں اور گوٹھوں میں مزاروں درباروں کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ جو کام بڑے سے بڑا ماہر نفسیات انجام نہیں دے سکتا نا، جو تجزیہ ذات اس کا سارا علم نہیں کر سکتا، وہ وہاں کا گدی نشین چند لمحوں میں کر دیتا ہے۔ جب روتا بلکتا سلگتا سائل اپنی خواہشوں آرزوؤں کو ناامیدی کے کفن میں لپیٹ کر بابا کے حضور ملنگ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور وہ ایک نعرہ مستانہ حق ہو، اللہ ہو، سب کچھ راضی ہو بلند کرتے ہوئے اپنے آپ کو جھٹکے سے آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، جسم کا سارا خون چہرے کی طرف کھینچا آتا ہے، گردن کی رگیں تن جاتی ہیں،
ہاتھوں میں پڑے ہوئے دھاتی کڑے ایک جھنجھناہٹ سے گونجنے لگتے ہیں. انگلیوں میں پڑی پتھروں کی دھاتی انگوٹھیاں تیزی سے گھومتے ہوئے ہاتھوں سے رنگوں کی قوس و قزح بناتی ہیں. آنکھیں مچمچا جاتی ہیں اور ساحل اپنی ناؤسودہ زندگی کے سارے دکھ آسمان کی طرف اچھال کر شانت ہو جاتا ہے. جن، بھوت، آصف، جادو ٹونا، شرشرار، نظر بد، ستاروں کی نحوست، دشمنوں کا کیا کرا ہے، رشتہ داروں کے گنڈے، اپنی کوتاہیاں، سب اس ایک لمحے میں تحلیل ہو جاتی ہیں. روح ہلکی ہو جاتی ہے، خوف مان پڑ جاتے ہیں، توانائیاں پھر سے انگڑائیاں لیتی ہیں، آسودگی سے قدموں میں میانہ روی آ جاتی ہے. کیا دنیا کا کوئی ماہر نفسیات انسان کے اتنے بھیتر اتر کر شانتی کی پھاڑ میں بھگو سکتا ہے؟ راحت کے لہجے میں عجیب سا تاثر تھا. ماضی کی یاد وقت بیتنے کے باوجود ہمیشہ تازہ رہتی ہے، جذبوں کو ایک لمحے میں تر و تازہ کر دیتی ہے. کیا یہ انسانی نفسیات سے کھیلنے کی بات ہے؟ فریدی نے کہا. ماہر نفسیات ایک پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے. وہ حقائق کے سہارے کھوج لگا کر اندر کے زخم ٹھیک کرتا ہے. نہیں میرے دوست، راحت نے گہری سانس بھری اور پرتعصب لہجے میں کہا. وہ لوگ ایک لمحے میں کتھارسس کیسے کر دیتے ہیں جانتے ہو؟ وہ خود بھی دکھوں کو بھوگتے ہیں اور پھر ہر آنے والا ان کے پاس اس یقین سے آتا ہے کہ وہ آنکھوں والے صاحب نظر ہیں. ان کے اندر کی آنکھ کھلی ہے اور باطن کی نگاہ دل کے حالات بخوبی جان لیتی ہے. کہ یقین کہ میرے دل کا حال جاننے والا اللہ کا مقرب ہے. وہ دکھ اس کے سپرد کر کے پھر سے ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں نئے دکھوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے. راحت قزلے پارس خاموش ہو گیا. تم واقعی ٹھیک کہتے ہو. فریدی نے گہری سانس لی اور چائے بنانے لگا. اس نے چائے کا کپ راحت کی طرف بڑھایا. اس نے کپ تھام کر ایک لمبا سپ لیا، پھر بولا. تنہائی سے گھبرا کر میں شاہ قاتل کی درگاہ پر اکثر جاتا رہتا تھا. وہاں ایک دن میری ملاقات علی سے ہوئی. اس سے قبل بھی میں 2-4 مرتبہ اسے دیکھ چکا تھا. اس کے چہرے پر بڑی خاموشی رہتی تھی. وہ اکثر ایک ٹک مزار کو دیکھتا رہتا تھا، پھر ہنس پڑتا. یوں لگتا تھا کہ جیسے اسے مزار میں کچھ دکھائی دیتا ہے. بعض اوقات میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مزار کی طرف دیکھتا، مگر مجھے وہاں مانوس منظر کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. اس دن مجھے ماں کا خط ملا تھا. اس کے گردے میں پتھریاں ہو گئی تھیں. ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ایک گردہ نکالنا پڑے گا اور اس آپریشن کے لیے 20,000 روپے کی ضرورت تھی. 20,000 اتنی بڑی رقم تھی کہ میری ماں کو یہ تک معلوم نہ تھا کہ اس میں کتنے صفر آتے ہیں. اس کے خط میں کوئی فریاد نہیں تھی سوائے اس کے کہ رب سائیں جب شفا دینے پر آئے گا تو خالی پانی سے بھی شفا ہو جائے گی. شفا دینے کے لیے اسے آپریشن کے بہانے کی ضرورت ہے، نہ دواؤں کی خریداری کی. بیٹا جی، ایمان کامل ہو تو پھر موت وقت سے پہلے نہیں آ سکتی. اس لیے تم گھبرانا نہیں. علاج سے زیادہ ضرورت بچت کی ہے. مجھے تمہاری شادی کے لیے گہنے بنوانے 4 تولے کے، اس سے کم بالکل نہیں. اس سے آگے آنسوؤں کے دستخط تھے. میں وہ دستخط لے کر شاہ قاتل کے پاس چلا گیا. ان کے متعلق مشہور ہے کہ جب ذکر کرتے تھے تو ان کے اعضا بکھر جاتے تھے، پھر واپس اپنی حالت پر آ جاتے تھے. وہ اپنے ہی قتیل تھے. اس دن پہلی بار ایسا ہوا کہ علی اٹھا اور سیدھا میری طرف آیا. وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. میں اس کو اپنے قریب دیکھ کر سمٹ گیا اپنے آپ میں. وہ بولا. تم کیوں رو رہے ہو؟ میں تو نہیں رو رہا. تم پینٹر ہو، بیمبینو سنیما کے پاس والے. میری گردن بے اختیار اس بات میں ہل گئی. اور یہ سچ بھی تھا. جب آدمی کو سچی طلب ہو تو پھر کوئی نہ کوئی بندوبست ہو ہی جاتا ہے. آج تم اپنا فن اپنی انگلیوں میں اس طرح منتقل کرو کہ تمہاری انگلیوں سے تمہارا خون ٹپکنے لگے اور تمہاری آرزوئیں کینوس پر اتر آئیں. رنگوں کو، ترتیب کو اپنے اندر سے نکال کر باہر لاؤ. ہر شے اندر سے باہر نکلتی ہے. اپنے اندر جس قدر سجل رنگ ابھارو گے، ازل پر اتنا ہی توازن آئے گا. سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ میں تصویریں بنا سکتا ہوں جیسی آپ چاہیں. آؤ میرے ساتھ. میں سحرزادہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. ہم مزار کی گلی سے نکل کر باہر ایم اے جناح روڈ پر آ گئے اور ریڈیو پاکستان کی طرف چلنے لگے. تھوڑی دور کے بعد ایک چائے کا ہوٹل آ گیا. علی اس کی طرف بڑھ گیا اور سیدھا اندر جا کر بیٹھ گیا. یہ ایک رات گئے تک کھلا رہنے والا ہوٹل تھا. ہمارے بیٹھتے ایک بیٹا ٹھنڈے پانی کا جگ لے آیا. میں نے گلاسوں میں پانی نکالا اور اپنا گلاس اٹھا کر کھٹاکھٹ پی گیا. اور پانی پی لو، صاف پانی پینا گردوں کے لیے اچھا ہے. علی نے دھیمے سے کہا. گلاس میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا. مارے حیرت کہ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. چائے پیو. اس نے چائے کی طرف اشارہ کیا جو ویٹر رکھ کے گیا تھا. گاڑھی، تیز دودھ پتی چائے. میں نے کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا. مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی ہے. ابھی چائے ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک وہاں ایک شخص آ گیا. اس نے کرسی کھسکائی اور علی کے سامنے بیٹھ گیا. چند لمحے وہ خاموش رہا مگر اس کے ہر انداز سے اضطراب جھلک رہا تھا. علی کچھ نہیں بولا، بس خاموشی سے چائے پیتا رہا. وہ شخص کرسی پر پہلو بدلتا رہا، پھر جیسے پھٹ پڑا. اب کیا ہوگا علی صاحب؟ میری عزت کا سوال ہے. وہ لوگ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ کس قدر خوفناک لوگ ہیں. خدا کی پناہ. میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. میں چپ کر رہا. ایک مرتبہ میرے جی میں آئی کہ میں ان کی شاید ایسی گفتگو میں مخل ہو رہا ہوں جہاں مجھے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے مجھے اٹھ جانا چاہیے. شاید علی کے اندر کوئی ایکس رے لگا ہوا تھا. تم بیٹھے رہو راحت. پھر وہ آنے والے سے بولا. تو پھر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے آپ کی مدد درکار ہے. آپ اس سے قبل بھی
متعدد مرتبہ میری مدد کر چکے ہیں. اس مرتبہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی بھی بات کرنے سے قبل میں آپ کی اجازت ضرور لے لیا کروں گا. بات کے اختتام پر اس کی آنکھوں میں آنسو بھرا ہے. تمہیں تو کسی اچھے تھیٹر میں ہونا چاہیے. تم میں کاروبار سے زیادہ اداکاری کی صلاحیتیں ہیں. آپ شرمندہ کر رہے ہیں. نہیں، جب تم کاروبار کرتے ہو تو ہرگز کاروباری معلوم نہیں ہوتا ہے، مگر جب اداکاری کرتے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے تم پر طرح ضرور آ جاتا ہے. علی بھائی مجھے معاف کر دیجیے. علی نے اسے ہاتھ اٹھا کر مزید بولنے سے روک دیا. اس کام کے 75,000 روپے ہوں گے. منظور ہے تمہیں؟ 75,000 روپے؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. آخر ایسا کون سا کام ہے جس کے لیے وہ اتنی خطیر رقم مانگ رہے؟ یقیناً یہ کوئی غیر قانونی دھندے کا مسئلہ تھا. مجھے ڈر لگنے لگا. علی کے متعلق جو دل میں تقدس اور احترام کے جذبات جنم لے چکے تھے وہ وسوسوں میں ڈھل گئے. میں نے سوچا کہ مجھے واقعی یہاں سے کھسک لینا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس اجنبی شہر میں پولیس کے چکر میں پھنس جاؤں اور میری ماں میری راہ دیکھتے دیکھتے ہی اس دنیا سے چل دے اور مجھے اس کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہو. ایک لمحے کے لیے یہ جو خیالات کا ریلا میرے اندر سے پھوٹ پڑا تھا. علی کا قہقہا میری سماعت کی حد توڑ کر داخل ہوا. وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا. تمہاری پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا. بیکار کے وسوسے آدمی کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں اور وہ کہیں کا نہیں رہتا. آپ کون ہیں؟ ہم سب اپنی اپنی کھوج میں ہیں. اس لمحے یوں لگا جیسے اس نے آنے والے کو مکمل طور پر فراموش کر دیا ہے. یہ دنیا، فرد، سماج، رابطے، راستے، قاعدے، قوانین، یہ سب کھوج کے ذریعے ہیں. مگر کون جانے کس کو اپنی کھوج ملتی بھی ہے یا نہیں. اور پھر کچھ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ساری عمر معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون کس کی کھوج میں ہے نا؟ اچانک اس کی آنکھیں جیسے مجھ میں گڑ سی گئی. اس کی آنکھوں میں ضرور کوئی ایسی بات تھی جیسے مجھے لگا کہ میرا چہرہ تب کیا ہو. مجھے لگا جیسے میں علی کے ٹرانس میں ہوں. علی بھائی میرے لیے کچھ کیجیے نا. وہ شخص بے چینی سے اپنی دونوں انگلیاں چٹکھاتے ہوئے بولا. بتایا تو ہے میں نے تم کو کہ قیمت ہوتی ہے ہر چیز کی. لیکن علی بھائی آپ بس تم عجیب بیتوں کی چیز ہو شرافت اللہ. تمہاری ضرورت پوری ہو رہی ہے تو دوسرے کی بھی ضرورت پوری کرنی ہوگی. اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اچھا. اس نے علی کے آگے سپر ڈال دی. لیکن 15 دنوں میں ہو جائے گا نا؟ بہت دن کافی ہیں. علی نے جواب تو اس کو دیا لیکن میرے اوپر نظریں جمائی. کیا میں ہڑبڑا کر رہ گیا. علی مسکرا دیا. شرافت اللہ نے جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ برآمد کیا. اتفاق سے آج ہی مجھے 25,000 کی پیمنٹ ہوئی ہے. یہ لے لیجئے. بقایا کل ہو جائے گا. میں شام 7 بجے کے قریب حاضر ہو جاؤں گا. اس نے لفافہ میز پر رکھ دیا. علی نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا. میری طرف دیکھا اور آنکھوں سے اشارہ کیا کہ میں لفافہ اٹھا لوں. میں نے انگلیوں کی پوروں سے لفافہ اپنے سامنے کھسکا لیا. تصویریں کہاں ہیں؟ اسی کے اندر ہیں. میں مطمئن ہو جاؤں؟ مطمئن تو آدمی اپنی موت تک نہیں ہوتا. ابھی تو تمہاری بہت زندگی باقی معلوم ہوتی ہے. بس مجھے تسلی ہو گئی. میں شام 7 بجے حاضر ہو جاؤں گا. یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا. مبادا علی اس کے معاملے سے انکار نہ کرتے اور ہاتھ ہلاتا ہوا باہر نکل گیا. میاں راحت قزل باش، آدمی وہم کا غلام ہوتا ہے اور وہم قوت ارادی کی عدم علامت ہے. اپنی شخصیت کو اگر مضبوط بنانا چاہتے ہو تو پھر وہموں میں گرفتار نہ ہو. جی تمہاری ماں کو گردوں کے آپریشن کے لیے 20,000 روپے چاہیے. تمہیں اپنے لیے کم از کم 5,000 درکار ہے. پھر میں جو تمہارے لیے سوچ رہا ہوں اس کے لیے تمہیں ایک بڑے اسٹوڈیو کی ضرورت ہوگی. ایسا گھر جس میں بڑے بڑے کمرے ہوں، جس میں تمہاری تصویریں رکھی جائیں. ایسا گھر 5,000 سے کم میں تو نہیں ملے گا. پھر اس کا 3 ماہ کا کرایہ، فرنیچر وغیرہ. اس لیے تمہارے جیسے فنکار آدمی کے لیے 75,000 کی رقم کافی ہے. پھر تو خدا تم کو دے ہی دے گا. اس کے لہجے میں بڑا تیقن تھا. میں سمجھا نہیں. لفافہ کھولو اور تصویریں نکالو. میں نے لفافہ کھولا. اندر سے 5 تصاویر نکلی. میں نے انہیں الٹ پلٹ کر دیکھا. وہ تصویریں کیا تھیں؟ مختلف مناظر کے پورٹریٹ لینڈسکیپ تھے. راحت قزل باش، یہ 5 تصویریں دنیا کی بڑی تصویروں میں سے 5 کی نقل ہے. تم کو ان کی نقل بنانا ہے. لیکن اس طرح تصویر بنانا تو جرم ہے. جرم کس طرح؟ تم ان تصویروں کو اس طرح بناؤ کہ یہ تصاویر اصل سے بھی اچھی بنے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے میاں راحت، ان تصاویر پر بحیثیت مصور تم دستخط کرو گے. اس لیے تصویریں نقلی نہیں ہوں گی. مگر یہ کون لوگ ہیں جو تصویر کی نقل بنا کر خوش ہو رہے ہیں؟ علی میری بات سن کر بڑا محسوس ہوا. ہر کمائی کا ایک سیزن ہوتا ہے، لیکن جھوٹ، بے ایمانی کی تجارت کا سیزن کبھی مندہ نہیں ہوتا. نودولتی ہے جب پیسہ کما لیتے ہیں تو ان کو بڑے بڑے گھروں کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں لائبریری کی ضرورت پڑتی ہے. گھر میں قیمتی فرنیچر، پینٹنگ، ساز و سامان، خصوصاً مصوری کے شاہکار کی ضرورت پڑتی ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیموفلاج کر کے خود کو سوسائٹی کا حصہ بنانے کی تگ و دو میں مصروف ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اشرافیہ میں خود کو شمار کروا سکے. ایسے لوگ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں اور ان مریضوں سے قدرت عقل مندوں کے لیے پیسے نکلوا رہی ہوتی ہے. شرافت اللہ کے پاس ایسے ہی بہت سے خپتی آتے رہتے ہیں. وہ ایک پراپرٹی ڈیلر ہے. اس کا سارا فن اس کی چرب زبانی ہے.
اس نے ڈیفینس میں کسی ایسے خپتی کو ایک بہت بڑا بنگلہ دلوایا ہے۔ پہلے وہ ایک پان فروش تھا، پھر پانوں کے ذریعے ہیروئن بیچنے لگا۔ اس کے بعد ترقی ہوئی تو ایک اسٹیمر والے سے یاری گانٹ لی۔ اس نے اس کو خلیج کے چکر لگوائے۔ 2 نمبری میں اس نے بہت پیسہ کمایا ہے۔ سارا پیسہ اس نے مختلف دھندوں میں لگا دیا، ٹرانسپورٹ میں لگایا، خوب کمایا، اب خوب خرچ کر رہا ہے، کیا سمجھے؟ پھر اس کے بعد راحت قزلباش نے فریدی کو غور سے دیکھا۔ پھر اس کے بعد میری مانگ بڑھتی چلی گئی۔ علی کے جانے کون کون دیوانے تھے جن کو بھی یہ معلوم ہوتا کہ میں علی کا دوست ہوں تو وہ مجھ سے ایک تصویر بنانے کی فرمائش کرتے، خود ہی اس کی قیمت لگاتے اور ہنسی خوشی دے کے چلے جاتے۔ لیکن کیوں؟ وہ لوگ کیا علی کو خوش کرنا چاہتے تھے؟ میں نہیں جانتا، لیکن میں آج جو بھی کچھ ہوں علی کی بدولت ہوں۔ اس کے اندر ایک عجیب سی مقناطیسی کشش ہے، اس کے اندر لفظوں کی بڑی طاقت ہے۔ حالانکہ وہی لفظ وہی باتیں ہم بھی کرتے ہیں، مگر ان کے اندر وہ گہرائی، معنویت اور اثر نہیں پیدا ہوتا جو ان لفظوں کا اس کی زبان پر آ کر پیدا ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ جیسے لفظ جب اس کی زبان پر آتے ہیں تو بامعنی ہو جاتے ہیں۔ عجیب سی بات ہے، کیا تم نے علی کی گفتگو میں کچھ محسوس نہیں کیا؟ راحت نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، مجھے اس کے اطوار میں بہت عجیب سی چیزیں محسوس ہوئی ہیں۔ اس کی گفتگو، لہجہ اور پھر حد درجے بے نیازی والا رویہ، کیوں لگتا ہے جیسے لوگوں، معاملات اور دنیا کی اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ مجھے تو وہ پراسرار سا شخص لگتا ہے۔ لیکن تم اس کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہو؟ یاد ہے رئیس نے کہا تھا کہ ذرا اس کے بارے میں کوئی معلومات کروں، لیکن تمہاری باتوں سے تو اس کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک مخلص اور بے لوث شخص ہے۔ تمہارا تجزیہ درست ہے، راحت قزلباش نے کہا۔ علی جیسے لوگ شاید بہت ہی کم ہوتے ہیں، یا پھر شاید ایک آدھی ہوتے ہوں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ انا پرست لوگ علی جیسے لوگوں سے کچھ سیکھنے کے بجائے اسے ایک مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ پھر انہیں لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ ارے! راحت اس پر نظر پڑتے جیسے کھل اٹھا۔ آئیے آئیے، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ دیکھیے، آپ کا پورٹریٹ مکمل ہو گیا ہے۔ اس نے ازل کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بے ساختہ ازل کے قریب جا پہنچی۔ وہ شیریں گل تھی، ملک کی معروف اور مہنگی ترین ماڈل۔ فریدی بھی اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی تصویر دیکھ کر وہ بہت پرجوش لگ رہی تھی۔ راحت صاحب، آپ نے تو لاجواب کام کیا ہے۔ شکریہ۔ کیا لیں گی آپ؟ چائے، کافی یا جوس؟ کچھ بھی نہیں، ایک تو میں بہت جلدی میں ہوں، دوسرے یہ کہ میں اپنی ڈائٹ چارٹ پر اس قدر سختی سے عمل کرتی ہوں کہ 1 گلاس پانی بھی شیڈول سے ہٹ کر نہیں پی سکتی۔ اگر یہ تصویر مکمل ہے تو میں اس کو لے جاؤں؟ مکمل تو ہے، لیکن اس کی حفاظت کے حوالے سے جو کام ابھی باقی ہے وہ رہتا ہے، تاکہ یہ موسمی اثرات سے محفوظ رہے، اور اس کے ساتھ ہی اب اس کو فریم کرنا باقی ہے۔ میں کل تک آپ کو بھجوا دوں گا۔ نہیں، آپ اطمینان سے 2-4 دنوں میں اس کو مکمل کر لیں۔ میں تو یہ چاہوں گی کہ یہ تصویر صدیوں تک موسم کے سرد و گرم سے محفوظ رہے۔ وہ مسکرا کے بولی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے اور راحت کے سوا وہاں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس نے فریدی کی جانب پہ نگاہ غلط انداز پہ ڈالنا گوارا نہیں کی تھی۔ اچھا، میں چلتی ہوں، وہ بولی، پھر اپنے پرس سے 1000 کے نوٹوں کی گڈی نکال کر میز پر رکھتے ہوئے کہا، یہ شاید تصویر کی قیمت، یا یوں کہہ لیجیے آپ کے فن کی قیمت تو نہیں، مگر یہ صرف اس کو تھوڑا سا خراج تحسین ہے جو آپ نے اس تصویر پر خرچ کیا ہوگا۔ تکلیف نہ کیجیے، میرے لیے یہی اعزاز بہت ہے کہ میں نے آپ کی تصویر بنائی۔ مجھے بھی خوشی ہے کہ آپ کے فن نے مجھے اصل سے زیادہ اچھا دکھایا ہے۔ اس نے سر کو خفیف سا جھٹکا دیا۔ راحت نے جواب نہیں دیا، مگر مسکرا کے سر کو قدرے خم کر دیا، گویا اس نے اس کا خراج تحسین قبول کر لیا تھا۔ وہ خدا حافظ کہہ کر باہر چلی گئی۔ راحت نے نوٹوں کی گڈی اٹھا کر سائڈ کی دراز میں ڈال دی۔ فریدی نے پوچھا، اس نے تم سے تصویر بنانے کی فرمائش کی تھی؟ نہیں، مجھے تو اس کی تصویر علی نے دے کر کہا تھا کہ اس کی تصویر بناؤ، اور میں نے بنا دی۔ تو یہ علی کی دوست ہے؟ نہیں، یہ تو علی کو جانتی بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ علی کو نہیں جانتے تو پھر علی اس کو جانتا ہوگا؟ ارے بھائی، یہ بھی نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ علی نے مجھے کہا راحت کی تصویر بنا دو، میں نے بنا دی کیونکہ علی نے کہا تھا، اس لیے میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ اور ویسے بھی میرے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں علی سے اس کی کسی بات کی وضاحت طلب کر سکوں۔ بس مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ علی کی کوئی بات کسی رمز سے خالی نہیں ہوتی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ علی آخر ہے کیا۔ تم علی کی کھوج میں نہ پڑو، وہ بہت پیارا شخص ہے، کوشش کرو کہ اس کے پاس جب بھی جاؤ محبت سے جاؤ۔ مگر وہ رہتا کہاں ہے؟ کوئی عطا پتہ تو ہوگا اس کا؟ فریدی نے زچ ہو کر پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں، راحت نے کہا اور اسے علی کا ایڈریس سمجھانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کتاب سننے کے لیے ایپیسوڈ 2 سماعت فرمائیں۔